أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. پچھلا رکوع 34 تھا اور آج کا جو رکوع ہے وہ رکوع 35 ہے. سورہ بقرہ کا رکوع 35 ہے. پچھلے رکوع میں آیت الکرسی کا ذکر تھا اور آیت الکرسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے. دین جو ہے وہ اپنی اختیاری چیز ہے. جس کو خواہش ہو وہ دین کو اختیار کرے اور جو دین کو نہ اختیار کرے وہ اپنے راستے پہ جائے. اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ ہدایت اور گمراہی یہ دونوں چیزیں الگ الگ واضح ہو چکی ہیں. تو یہ دو چیزیں الگ الگ واضح ہو چکی ہیں. تو اب جو شخص ہدایت کو اپنائے گا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص ایمان لائے گا اور طاغوت کا انکار کرے گا تو وہ ایک مضبوط حلقے کو پکڑ لے گا. یہ ایک گروہ کی بات ہوئی. دوسرا گروہ وہ ہوگا جو گمراہی کو اپنائے گا, جو گمراہی کو اپنا کر کے طاغوت کو, کفر کو اپنا لے گا اور اللہ تعالیٰ کا انکار کرے گا. تو یہ دوسرا گروہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا تھا کہ اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ تعالیٰ جو ہیں ایمان والوں کے دوست ہیں, مددگار ہیں. یعنی جو لوگ ایمان لائیں گے, جو لوگ اللہ تعالیٰ پر یقین کریں گے, وہ لوگ اللہ کے اولیاء ہیں, اولیاء اللہ ہیں, یعنی اللہ کے دوست ہیں. اللہ ان کا دوست ہے, ان کا مددگار ہے. اسی طریقے سے جو لوگ انکار کرتے ہیں, جو لوگ کفر کو اپناتے ہیں, وہ شیطان کے دوست ہیں, وہ اولیاء الشیطان ہیں, اولیاء الطاغوت ہیں. تو یہ دو گروہ کا تذکرہ رکوع کے آخر میں آیا ہوا تھا. رکوع 34 کے آخر میں ان دو گروہوں کا تذکرہ آ گیا تھا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے مددگار ہیں, ان کے ولی ہیں, ان کی مدد فرماتے ہیں. اب اس رکوع میں یعنی رکوع 35 کے اندر 3 مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کی مدد کیسے کرتے ہیں. اس میں 3 واقعہ ہے. ایک واقعہ جو ہے وہ ہے, 2 واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے اور ایک واقعہ جو ہے اس میں کسی بھی شخص کا نام تو نہیں ذکر کیا گیا ہے, لیکن جو مفسرین نے بتایا ہے اس کے مطابق اس یہاں پہ جس شخص کو مراد لیا گیا ہے وہ حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام ہے. تو یہ 3 واقعے اس میں ذکر کیے گئے ہیں. ان 3 واقعوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کا بھی اظہار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے ایمان والوں کی مدد فرماتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ اپنی قدرت کو بھی ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ بے پایہ ہے, اس کی کوئی انتہا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ آخرت جو ہے اس کا وجود ہے اور اس کو یعنی آخرت کا ہونا جو ہے وہ ثابت ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے ان آخر کے جو 2 واقعات ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ثابت کیا ہے. پہلا واقعہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مناظرہ ہے, محاجہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم, کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے حجت کی, حاج ابراہیم فی ربہ ان آتہ اللہ الملک. تو ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مناظرہ ہے پہلا واقعہ. اور دوسرا واقعہ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے کہ وہ ایک بستی سے گزرے, وہاں پر لوگ مرے ہوئے پڑے تھے, بستی اجاڑ ہو چکی تھی, اس کی چھتیں گر چکی تھیں. اور تیسرا واقعہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواہش تھی, ان کی فرمائش تھی, اس پہ ایک واقعہ پیش آیا, اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. ہم اس کو دیکھتے ہیں. دیکھیے پہلا جو واقعہ ہے اس کا وہ ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا واقعہ ہے. واقعے کی جو تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ نمرود جو تھا وہ عراق کا بادشاہ تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ اس علاقے میں ایک بار قحط پڑا,
تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نمرود کے دربار میں گئے غلہ وغیرہ لینے کے لیے. تو نمرود جو تھا اس کے ہاں یہ رواج تھا، یہ کوڈ تھا کہ جو شخص بھی اس کے دربار میں داخل ہوگا وہ اس کو سجدہ کرے گا اور اس کے بعد ہی کوئی بات اس کی سنی جائے گی. لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جب اس کے دربار میں گئے تو انہوں نے سجدہ نہیں کیا، اور جب ان سے کہا گیا تو انہوں نے انکار کر دیا، اور ان سے وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ میں صرف اپنے رب کو سجدہ کرتا ہوں. تو نمرود نے کہا کہ تمہارا رب تو میں خود ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا کہ تم رب نہیں ہو، رب میرا وہ ہے جو زندہ کرتا ہے، جو موت دیتا ہے، یعنی زندگی اور موت جس کے اختیار میں ہے وہ میرا رب ہے. تو نمرود کی بات دماغ میں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. اس کو لگا کہ دنیاوی طور پہ زندگی اور موت کی بات کی جا رہی ہے. اس نے 2 قیدی بلوا کر کے ایک جو بے گناہ تھا اس کو قتل کروا دیا، یعنی اس کو موت دے دیا، اور جو گناہ گار تھا اس کو چھوڑ دیا، یعنی اس کو زندگی بخش دی. اور اس نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ یہ شخص جو ہے یہ کج بحثی کر رہا ہے، بحث کے اندر یہ آدمی آنےسٹی سے کام نہیں لے رہا ہے، اس شخص کے دماغ میں کمی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دلیل کو چھوڑ کے دوسری دلیل پیش کی. وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب جو ہے وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم رب ہو تو تم سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا دو. اور یہ دلیل ایسی تھی کہ جو کافر تھا یعنی نمرود تھا وہ متحیر رہ گیا، اس کو سمجھ ہی میں نہیں آیا کہ اس کا کیا جواب دیں. حالانکہ وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ میں نکالتا ہوں مشرق سے اور تم اپنے رب سے کہو کہ وہ مغرب سے نکالے. لیکن کہیں نہ کہیں جو کافر ہوتا ہے اس کو یقین ہوتا ہے، اگر کوئی نبی سامنے ہوگا تو اس کو یقین تو ہو ہی جاتا ہے کہ یہ شخص نبی ہے. اسی طرح نمرود کو بھی اندر سے یقین تو آ ہی گیا تھا کہ یہ شخص نبی ہے، اور اگر میں یہ کہہ دوں گا کہ تم اپنے رب سے کہہ کے سورج کو مغرب سے نکالو تو جو ان کا رب ہے وہ مغرب سے سورج کو نکال ہی دے گا. اور اگر ایسا ہو جاتا تو اس وقت تو اس کی جو تمام جو رعایا تھی وہ اس کے خلاف ہو جاتی، اس کی جو سلطنت تھی، اس کی جو حکومت تھی وہ اس کے ہاتھ سے چلی جاتی. تو کہیں نہ کہیں جو کافر تھا وہ متحیر ہو گیا اور وہ چپ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ کس طرح سے جو نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مناظرہ ہوا اس میں کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلبہ عطا کیا. یہی ہے مدد. اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والے ایک نبی کو جو ایمان والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد سے نوازا. تو اللہ تعالیٰ نے جو پیچھے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ولی ہے، ان کا مددگار ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک دم ظاہر کر کے دکھا دیا. اور بہت سے مفسرین نے اس کے بعد کا بھی واقعات لکھے ہیں کہ حضرت ابراہیم السلام کو اس نے غلہ نہیں دیا، اور تو وہ حضرت ابراہیم السلام واپس گئے گھر، اور حضرت ابراہیم السلام کو لگا کہ گھر خالی ہاتھ جائیں گے تو لوگوں گھر والوں کو لگے گا کہ یہ خالی ہاتھ کیوں آ گئے. تو انہوں نے اپنی جو بوریا تھی اس کے اندر انہوں نے ریت بھر لی اور وہ چلے گئے اور جا کر سو گئے. اور جو حضرت ابراہیم السلام کی جو بیوی تھیں انہوں نے اس بوری کو کھولا تو اس تھیلی کے اندر آٹا تھا، اور انہوں نے روٹی پکائی. پھر حضرت ابراہیم السلام کو انہوں نے جب کھانا پیش کیا تو انہوں نے پوچھا کہ یہ غلہ کہاں سے آیا، تو انہوں نے بتایا کہ آپ ہی لے کر کے آئے تھے. تو حضرت ابراہیم السلام کو پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کی مدد فرمائی ہے. تو یہ ایک مدد کا واقعہ اور ہے، اسی واقعے کے بعد پیش آیا جس کا ذکر یہاں پر قرآن میں نہیں ہے. یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے. دوسرا واقعہ جو ہے اوکل الذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها سے بیان کیا گیا ہے کہ کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو ایک ایسی بستی سے گزرا جو اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی. یعنی وہ بستی کے چھت جو تھی وہ پہلے گر گئی تھی، اور اس کے جو
بعد کے جو دیواریں تھی اس چھتوں پہ گری ہوئی تھی. وہ عجیب و مطلب کہ وہاں پہ کوئی زلزلہ آیا یا کوئی بڑا واقعہ پیش آیا تھا، وہاں سب کچھ برباد ہو چکا تھا. تو یہ واقعہ جو ہے وہ حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ ہے. حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 500 سال پہلے تھے، اور اس وقت ان کے زمانے میں بنی اسرائیل جو تھے وہ کافی نافرمانی کرنے لگے تھے، ان میں برائیوں کا چلن عام ہو گیا تھا اور بہت زیادہ ان کے ہاں برائیاں پھیل گئی تھیں. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دینے کے لیے ایک بادشاہ بھیجا، یا تاریخی طور پر ایک بادشاہ جو بخت نصر تھا، بابل یعنی عراق کا بادشاہ تھا. وہ اس نے حملہ کیا، اور اس نے بہت سخت حملہ کیا، بہت ظالم بادشاہ تھا. اس نے بنی اسرائیل کو لوگوں کو بے تحاشا قتل کیا، اور اس کے بعد اس نے باقی جو لوگ تھے ان کو قید کر کے وہ لے گیا. اس میں حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام بھی تھے، اور یہ لے کر کے ان کو واپس کے چلا گیا، یعنی شام اور فلسطین کو اس نے برباد کر دیا اور عراق واپس گیا. وہاں سے جب حضرت عزیر جو تھے وہ رہا ہو گئے، وہ واپس جب آئے اپنے علاقے میں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یروشلم یہ بستی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کوئی اور بستی تھی. خیر، تو جب انہوں نے بستی دیکھی، وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ لاشیں جو ہیں گل سڑ کے ایک دم ختم ہو چکی ہیں، اور بستی جو ہے ایک دم اجاڑ اجاڑ ہو چکی ہے. یہاں تک کہ اس کی جو چھتیں گر گئی ہیں، اس کی دیواریں اس کی چھتوں پر گری ہوئی ہیں. اسی کو کہا گیا قرآن میں کہ وہ بستی اپنی چھتوں پہ گری ہوئی تھی. چھتوں پر یعنی بستی کے جو مکانات تھے، چھتیں ان کی پہلے گر گئی تھیں، اور ان چھتوں پر جو دیواریں تھیں ان چھتوں پہ گری ہوئی تھی. تو وہ بستی ایک دم ہی ختم ہو چکی تھی. اس وقت حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کے دل میں یہ بات آئی، یا انہوں نے زبان سے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ ان کے مطلب اس بستی کے مر جانے کے بعد کیسے ان کو زندہ کرے گا. یعنی حضرت عزیر کو اس بات کا یقین تو تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کرے گا، یعنی آخرت کا حضرت عزیر کو یقین ہے، لیکن ان کو کیفیت نہیں معلوم ہے کہ یعنی اس طرح برباد ہو چکی بستی کو اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کریں گے. اس بات کا ان کو مطلب اندر سے دل کے اندر ایک جستجو ہے، ایک اس کی کیفیت جاننے کی ایک خواہش ہے. اس کا انہوں نے اس طرح اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کے مر جانے کے بعد اس کو کس طرح زندہ کریں گے، انا کیسے، کس طرح سے. تو اللہ تعالیٰ نے جب نبی اس طرح کی بات کہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کا یعنی ان کی خواہش کو پورا کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ، کہ اللہ نے ان کو 100 سال کے لیے سلا دیا، ایک گہری نیند سلا دیا، پھر ان کو زندہ کیا. اب یہ 100 سال تک حضرت عزیر علیہ السلام اس بستی میں سوتے رہے. اور ابھی بتایا جا چکا ہے کہ یہ بخت نصر کے زمانے میں ہو رہا تھا، اور اس 100 سال کے اندر بخت نصر مر بھی گیا. 30 سال کے اندر بخت نصر مر گیا. پھر ایک بادشاہ، ایران کا جو بادشاہ تھا وہ آیا، خسرو جو آیا، خسرو نے ان تمام بنی اسرائیل کو آزاد کرایا اور ان کو فلسطین میں دوبارہ سے بسنے کی اجازت دے دیا. تو اس کے بعد وہ آ گئے اور وہ پوری بستی بس چکی تھی. اور یہ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام نیند میں چلے جا رہے ہیں، یعنی یہ سوئے ہوئے ہیں. اللہ نے ان کو ایک نیند سلا دی ہے. تو 100 سال تک یہ سوتے رہے، اور اس دوران ساری بستی جو تھی وہ پوری کی پوری بستی بس گئی. لیکن حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بستی والوں کی پہنچ سے دور رکھا. یا تو اللہ تعالیٰ نے بستی والوں کی نگاہوں کے سامنے کوئی آڑ کر دی، یعنی ان کو دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کہاں پہ ہیں، یا پھر کوئی ایسی جگہ پر وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نیند دی. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی جگہ سلا دیا تھا جہاں تک بستی والے جاتے نہیں تھے. خیر، کہتے ہیں حضرت علیہ السلام بستی والوں کی نظر سے دور سوتے رہے. 100 سال گزر گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا. اللہ نے دوبارہ ان کو نیند سے بیدار کیا. اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ تم کتنی مدت یہاں پہ رکے ہو. ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا
ان کو سمجھانا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ کہ کس طرح اللہ تعالیٰ زندہ کرتے ہیں، اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتے تھے ان کے سامنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم کتنی مدت یہاں پہ رکے ہو؟ تو حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام تھکے ہوئے سوئے تھے، اور جب اٹھے تھے تو ان کو لگا کہ میں ابھی سویا تھا، ابھی سو کے اٹھا ہوں۔ تو انہوں نے کہا یا تو میں بہت زیادہ سویا ہوں تو ایک دن سو گیا ہوگا، یا 24 گھنٹے سو گیا ہوں گا، یا کچھ گھنٹے سویا ہوں گا، او بعض یوم، یا دن کا کچھ حصہ میں سویا ہوں۔ لیکن انہوں نے کہا لبثت یومن او بعض یوم، میں ایک دن سویا رہا، میں ایک دن ٹھہرا رہا، یا ایک دن کے کچھ حصے ٹھہرا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، بل لبثت میت عام، نہیں بلکہ تم 100 سال ٹھہرے رہے، تم 100 سال سوتے رہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فنظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، اپنے کھانے کی طرف دیکھو، اپنے پینے کی چیز کی طرف، مشروب کی طرف دیکھو، وہ چیزیں خراب نہیں ہوئیں۔ اور اپنے اپنے گدھے کی طرف دیکھو، وانظر الی حمارک، تو وہ دیکھو ایک دم گل سڑ چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو دو چیزیں دکھائیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی زیادہ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دکھایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو ایک چیز، وہی چیز 100 سال تک جو جلدی خراب ہو جاتی ہے، کھانے پینے کی جو چیز ہے، جو آپ کی 24 گھنٹے 48 گھنٹے میں خراب ہو جاتی ہے، وہ چیز اللہ تعالیٰ 100 سال تک بہترین رکھے ہوئے ہیں۔ لم یتسنہ، وہ ایک دم بھی خراب نہیں ہوئی، ان کے اندر کوئی بھی بو نہیں آ رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو گدھا ہے، جو زندہ رہ سکتا ہے، اس کی طرف دیکھو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کو دیکھو، وہ ایک دم گل سڑ چکا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی ہڈیوں کی طرف دیکھو، وانظر الی العظام، اور اس جو تمہارا جو گدھا ہے اس کی ہڈیوں کی طرف دیکھو، کیف ننشزها، ہم کیسے اس کو اٹھا کھڑا کرتے ہیں، یعنی ہم ان ہڈیوں کو کیسے جوڑ کر کے ایک ڈھانچہ بناتے ہیں، ثم نکسوها لحما، پھر ہم اس کو کیسے گوشت کا لباس پہناتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کا نظارہ کرایا۔ تو جب ان کو یہ بات ظاہر ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے علم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ جو نبی ہوتے ہیں ان کو علم ہوتا ہے، اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جاندار کو اور انسانوں کو موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے، تو یہ نبی کو یقین ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر جس بات کا اظہار کیا جا رہا ہے، جس بات کی خواہش کی جا رہی ہے، وہ یقین کا ایک اور مرتبہ حاصل کرنے کی خواہش کی جا رہی ہے۔ جو علماء ہے وہ کہتے ہیں کہ یقین جو ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک یقین جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں علم الیقین، یعنی کسی بھی مستند ذریعے سے، کوئی بھی بھروسے مند راستے سے آپ کو ایک بات معلوم ہو جائے کہ کوئی چیز ہونے والی ہے، اس پہ آپ یقین کر لیں تو وہ ہے آپ کا علم الیقین۔ اور اگر آپ کسی چیز کو ہوتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، یعنی کوئی چیز آپ کے سامنے ہو رہی ہے، تو اس کو کہتے ہیں عین الیقین۔ اور اگر وہی چیز، کوئی بھی چیز آپ کے خود کے ساتھ ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں حق الیقین۔ تو حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کا جو واقعہ ہے اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ تینوں چیزیں ہیں۔ یعنی حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد زندہ کریں گے، کیونکہ حضرت عزیر پوچھ رہے ہیں کہ کیسے زندہ کریں گے، یعنی یقین ہے کہ زندہ کریں گے، لیکن کیسے زندہ کریں گے یہ نہیں پتا ہے۔ تو علم الیقین ہے کیونکہ اللہ نے ان کو پہلے بتایا ہوا ہے، ان کے سوال سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ان کے گھوڑے کو زندہ کیا، ان کے گدھے کو دوبارہ زندہ کیا۔ اس کا جو دیکھ کر کے یقین حاصل ہوتا ہے وہ ہوا ان کو عین الیقین حاصل ہو گیا۔ اور پھر حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام خود 100 سال تک سوتے رہے، ان کے جسم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، نہ ان کا جسم گلا، نہ سڑا، نہ اس کو کیڑوں نے کھایا۔ تو یہ ان کے اپنے ساتھ ایک واقعہ جو پیش آ رہا ہے، یہ ہے حق الیقین۔ تو یہ 3 طرح کے یقین جو ہیں اس واقعے کے اندر موجود ہیں۔ اور اسی طریقے سے تو اس واقعے سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ
کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے. اور اگر آپ دنیا کے اندر ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اس سے آپ کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں زمین کو، دیکھتے ہیں زمین بنجر ہوتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ یہاں کوئی چیز اگ نہیں سکتی، لیکن جب وہاں پر پانی برستا ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں پر دھیرے دھیرے سبزہ پیدا کرتے ہیں. پھر آپ کچھ دن بعد کے جا کر دیکھتے ہیں زمین جو ہوتی ہے وہ پوری ہری ہری ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ زمین کو موت دینے کے بعد زمین کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ ایک چیز جو ایک دم بالکل ختم ہو جاتی ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں اس کو، اور اس کو ایک دم ہرا بھرا کر دیتے ہیں. تو دنیا میں تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس طرح کے نظارے دکھاتے ہیں، ایک دم صاف صاف جس طرح حضرت عزیر کو دکھایا گیا اس طرح نہیں دکھاتے ہیں، کیونکہ سب کا امتحان مقصود ہے. اللہ تعالیٰ لوگوں کا امتحان لے رہے ہیں. غیب پر یقین، غیب میں ایمان لانا جو ہے وہی معتبر ہے. اگر سامنے کوئی چیز واقع ہو جائے گا اور آپ کو یقین ہو گیا تو وہ امتحان نہیں ہوگا. تو خیر اس واقعے سے آخرت کا اس بات کیا گیا ہے. اور دوسرا واقعہ جو ہے اس میں بھی آخرت کا اس بات کیا گیا ہے. اور یہی اسی طریقے کا جو یقین ہے اسی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو عطا کیا ہے، وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے خواہش ظاہر کی کہ آپ ہمیں دکھائیے کیسے آپ مردے کو زندہ کریں گے. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کریں گے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہوگی وہ جاننا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم ایمان نہیں لائے؟ یعنی کیا تمہیں ایمان نہیں ہے اس بات پہ کہ ہم مردوں کو دوبارہ زندہ کریں گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، ہمیں یقین ہے، ہمیں ایمان اس بات کا ہے، لیکن یہ جستجو جو ہماری دل میں ہے، یہ جو خواہش کا ہم اظہار کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ لیطمئن قلبی، تاکہ میرا جو دل ہے وہ مطمئن ہو جائے. ٹھیک ہے، یعنی وہ حضرت ابراہیم چاہتے ہیں کہ مجھے عین الیقین حاصل ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ یقین عطا کر دیا. اور یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بات پر یقین رکھتے ہیں، اور حضرت ابراہیم کو بھی پتہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس بات پر کہ وہ اللہ تعالیٰ مردوں کے مرنے کے بعد زندہ کریں گے اس پہ یقین رکھتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ان سے یہ کہتے ہیں کہ کیا تم ایمان نہیں لائے؟ تو یہ سوال اس لیے کیا گیا ہے تاکہ دوسرے لوگ جب اس واقعے کو دیکھیں، جب اس واقعے کو پڑھیں، تو انہیں یہ گمان نہ ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شک تھا. تو اس لیے یہاں پر اس بات کو ظاہر کر دیا گیا اللہ تعالیٰ کے ذریعے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہہ دیا کہ کیا تم ایمان نہیں لائے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا نہیں، ہم ایمان لے آئے، لیکن ہم نے دل کے اطمینان کے لیے یہ خواہش ظاہر کی ہے. تو اس بات کا جواب ہی دے دیا گیا پہلے کہ کوئی بعد میں چل کے کبھی اس طرح کا سوال نہ کر پائے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا ہے کہ آپ 4 پرندے لیجئے اور ان کو اپنے ساتھ گھلا ملا لیجئے، یعنی ان کو اپنے ساتھ خوب ایسے کر لیجئے کہ آپ ان کو پہچان سکیں. ان کو جب آپ آواز دیں ان کے ناموں کے ساتھ تو وہ آپ کے پاس آ جائیں. اتنا گھلا ملا لیجئے، پھر ان کو آپ ذبح کر دیجئے، ان کے ٹکڑے کر دیجئے، اور ان کے ٹکڑوں کو ملا کر کے کچھ حصہ جو ہے وہ آپ دور دور پہاڑوں پر رکھ دیجئے. پھر آپ ان کو بلائیے، ایک جگہ بیٹھ کر آپ ان کو بلائیے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے. ثم ادعوہن یأتینک سایہ، یأتینک سایہ، وہ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے. تو انہوں نے ایسا ہی کیا اور ایسا ہی واقعہ پیش آیا، یعنی وہ پرندے جو ہیں وہ دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئے. تو حضرت ابراہیم السلام کو یقین ہو گیا، اور اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ غالب ہیں، یعنی ان کی جو اقتدار ہے وہ کامل ہے، حکمت بھی کامل ہے. تو ان 2 واقعوں میں اللہ تعالیٰ نے دکھایا، ان تین واقعے میں اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والوں بندوں کی کس طرح سے مدد کرتے ہیں. پہلے میں مناظرے میں اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا کر کے ان کو مدد کی. دوسرے 2 جو واقع ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو یقین سے نوازا، ان کے دل کو یقین کے مرتبوں سے نوازا. اور
تو یہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد فرماتے ہیں. اب یہ 3 واقع ہیں، ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا تم نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے حجت کی، حاجہ جس نے ابراہیم سے بحث کی، فی ربہ ان کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک اس وجہ سے کہ اللہ نے اس کو بادشاہت دی تھی. یعنی وہ شخص ابراہیم سے صرف اس لیے ہی بحث کر پا رہا تھا کہ وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی تھی، یعنی بادشاہت کے ایک غرور میں وہ تھا. تو اس واقعے کو ابھی بیان کر چکے ہیں ہم لوگ کہ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، تو اس نے کہا کہ انا احیی و امیت، میں زندہ کرتا ہوں میں مارتا ہوں. اور اس نے جو 2 قیدی بلا کر ایک کو قتل کروا دیا اور ایک کو چھوڑ دیا. تو حضرت ابراہیم نے پھر دوسری دلیل دی. قال ابراہیم، ابراہیم نے کہا فإن اللہ ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، کہ اللہ تعالی سورج کو مشرق سے لے آتے ہیں، سورج کو مشرق سے نکالتے ہیں، فأت بها من المغرب، تو اس کو مغرب سے نکال کر لے آ. یعنی اگر تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے تو نکال کر لے آئے. فبہت الذی کفر، تو کافر حیران رہ گیا. فبہت الذی کفر، تو کافر حیران رہ گیا. مبہوت جو ہے وہ لفظ اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ مبہوت ہو گیا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالی ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے ہیں. یعنی جو لوگ ظالم ہوتے ہیں اللہ ان کو ہدایت سے نوازتے نہیں ہیں. اب دوسرا واقعہ ہے اوکل الذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یا جیسے وہ شخص، یعنی کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو گزرا، مر گزرا، علی قریۃ ایسی بستی سے، وہی خاویۃ علی عروشہا جو بستی اپنے چھتوں پر گری ہوئی تھی. حال ذوالحال کا یہ ترجمہ ہے کہ وہ شخص جو بستی سے گزرا اور حالت یہ تھی کہ وہ بستی اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی. قال، تو اس شخص کو تعجب ہوا، یعنی اس کے دل میں خیال پیدا ہوا تو وہ بول اٹھا. اس نے کہا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کہ اللہ تعالی اس بستی کے مر جانے کے بعد کیسے زندہ کریں گے. یعنی اس کو یقین تو ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کے مرنے کے بعد اس کو زندہ کریں گے، بس اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یعنی حضرت عزیر کو یہ ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نیند میں ڈال دیا. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال کے لیے سلا دیا. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال کے لیے مردہ کر دیا، یعنی نیند میں سلا دیا. ثم بعثہ، پھر ان کو دوبارہ زندہ کیا یا ان کو نیند سے بیدار کیا. قال، اللہ نے کہا کم لبثت، کتنی مدت تم یہاں پر رکے. تو انہوں نے کہا قال لبثت یوما او بعض یوم، کہ میں ایک دن رکا یا ایک دن کا کچھ حصہ رکا. یعنی ان کو لگا کہ میں تو صرف ابھی سویا تھا، زیادہ سے زیادہ میں ایک دن سو گیا ہوں یا کچھ گھنٹے سویا ہوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل لبثت مئۃ عام، بلکہ تم یہاں پر 100 سال رکے رہے. اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، اپنے کھانے اور مشروب کی طرف دیکھو، لم یتسنہ، کہ وہ سڑے نہیں، وہ خراب نہیں ہوئے. یہ تسنہ یا تسنہ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا بدبودار ہو جانا، سڑے جانا. تو لم یتسنہ، نہیں سڑے، یعنی یہ 2 چیزیں نہیں خراب ہوئی ہیں.
وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو، یعنی جس گدھے پہ وہ سوار ہو کے وہاں پر پہنچے تھے اس بستی کے پاس، تو وہ گدھا جو تھا وہ گل سڑ کے ختم ہو چکا تھا. تو انہوں نے کہا اپنے گدھے کی طرف دیکھو جو ایک دم ختم ہو چکا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور ہم نے ایسا اس لیے کیا، لِنَجْعَلَكَ تاکہ ہم آپ کو بنا دے، آیَةً لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے نشانی، یعنی لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں آپ کو، کہ آپ لوگوں کو بتاتے رہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو 100 سال کی نیند کے بعد دوبارہ زندہ کیا اور آپ کو اس طرح کے واقعات دکھلائے. وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، اور گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھو، وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ ہڈیوں کی طرف دیکھو، كَيْفَ نُنشِزُهَا کس طرح سے ہم اس کو اٹھا کھڑا کرتے ہیں، ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا پھر ہم اس کو گوشت کا لباس پہناتے ہیں. یعنی ان کے سامنے ہی وہ ہڈیاں جڑ گئیں، ایک ڈھانچہ تیار ہو گیا گدھے کا، اور پھر اس پر گوشت بھی چڑھ گیا. فلما تبین لہو، تو جب ان کے سامنے حقیقت واضح ہو گئی، تبین لہو حقیقت واضح ہو گئی، قال تو وہ بول اٹھے، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر مجھے علم ہو گیا کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. تیسرا واقعہ ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور جب ابراہیم نے کہا کہ اے میرے رب مجھے دکھا دیجئے، ارینی مجھے دکھائیے، کیف تحیی الموتى کہ آپ مردوں کو کس طرح سے زندہ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن کیا تم ایمان نہیں لائے. اب یہ بتایا جا چکا ہے کہ اس بات کا اظہار کرنے کے لیے کہ بعد والوں کو کہیں یہ نہ ہو جائے کہ حضرت ابراہیم نے یہ سوال اس لیے کیا کہ ان کے دل میں ایمان نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس بات کا اظہار کر دیا، کیا تم ایمان نہیں لائے؟ تو حضرت ابراہیم نے جواب دیا بلا، کہ نہیں میں ایمان لایا. بلا مانے ہاں کیوں نہیں، میں ایمان لے آیا. ولیکن لیطمئن قلبی، یعنی میں نے یہ سوال، یہ خواہش کا اظہار اس لیے کیا، لیطمئن قلبی تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا فخذ اربعۃ من الطیر، تو 4 پرندوں کو لے لو، فخذ لے لو، اربعۃ من الطیر پرندوں میں سے 4 کو لے لو، فصرہن الیک پھر ان کو اپنے ساتھ گھلا ملا لو، مانوس کر لو، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا پھر ہر ہر پہاڑ پر، جبل مانے پہاڑ، ثم اجعل پھر رکھ دو، علی کل جبل ہر پہاڑ پر، منہن جزءا ان میں سے ایک ایک حصہ، یعنی ان کو ذبح کرو، ان کے حصے، ان کے ٹکڑے بنا لو، اور ان کے کچھ کچھ ٹکڑے جو ہیں وہ ہر پہاڑ پہ جا کر رکھ دو. ثم ادعہن پھر تم ان کو پکارو، ان کو آواز لگاؤ، یأتینک سعیا وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے. دوڑتے ہوئے اس لیے آئیں گے باوجود اس کے کہ وہ پرندے ہیں، اڑ کے نہیں آئیں گے، کیونکہ اڑنے میں کیا ہوگا کہ اگر اڑ کے کوئی چیز آئے گی اوپر سے تو یہ اشتباہ ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے پرندوں کے ساتھ گھل مل جائے، اور اس میں اشتباہ ہو جائے کہ ہو سکتا ہے کہ دوسرا پرندہ آ گیا ہو. تو دوڑ کے آئیں گے تو آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ یہ پرندہ آ رہا ہے. وعلم اور جان لو ان اللہ عزیز الحکیم کہ اللہ تعالی کا اقتدار بھی کامل ہے اور اللہ تعالی کی حکمت بھی مکمل ہے. تو یہ جو ہے رکوع 35 میں اللہ تعالی نے اپنی قدرت کا، اپنی حکمت کا اظہار فرمایا. آخرت کا جو اس بات ہے، اس میں مردوں کو زندہ کر کے، نبیوں کے سامنے زندہ کر کے اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ آخرت میں مردوں کو زندہ کریں گے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا بھی اظہار کیا، آخرت کا اس بات کیا، آخرت کو ثابت کیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجموعی طور پہ یہ اس بات کو بیان کیا ان 3 واقعوں کے ذریعے کہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کو کس طرح سے مدد کرتے ہیں. تو ہمارا یہ سبق یہیں پورا ہوتا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.